السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ، اور آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثل مثال، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، کماء کہ وہ پانی کی طرح ہے، انزلناہ نازل کیا ہے ہم نے اسے، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئی، بہ اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی پیداوار، فاصبح پھر ہو گئی وہ پیداوار، ہشیما چورا چورا، تذروہ اڑا کر لے جاتی ہیں اسے، الریاح ہوائیں، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، مقتدرا قدرت رکھنے والا۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا دو آدمیوں کی مثال کہ جن میں سے ایک نے مال پر غرور کیا، یعنی دنیاوی مال اور دنیاوی زندگی پر غرور اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر اور غرور کو ملیا میٹ کر دیا، اس کا وہ باغ اور وہ تمام مال سب کا سب ختم ہو گیا۔ اب وہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح ہے۔ جب ہم پانی یعنی آسمانی بارش کو نازل فرماتے ہیں تو اس سے زمین جو مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، وہ آباد ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اس سے زمین کی پیداوار، پھل پودے سب اگ آتا ہے اور زمین ہری بھری لہلہانے لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی پانی کا قحط ہوتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، بارشیں نہیں آتی ہیں، وہ سب کے سب سوکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ سوا اور راکھ بن جاتے ہیں کہ ہوائیں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ بالکل انسان کی زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ جب اس کا وجود بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے اس دنیا میں آنا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور پھر جب وہ انسان بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جوانی آئی، اللہ کی رحمت سے اس پر جوانی آئی، تو اپنی جوانی اس کو خود کو خوبصورت لگنے لگی، اور اس خوبصورت جوانی میں اس کو تمام دنیا کی چیزیں خوبصورت لگنے لگی۔ اور پھر جب بڑھاپے کا وقت شروع ہوا، آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دل اچاٹ ہوتا گیا، اور خود بھی حسن جو ہے وہ زوال کی طرف آ گیا۔ اب انسان جتنا مرضی کھاتا پیتا رہے لیکن اپنے بڑھاپے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے وہ اس پر آ کر ہی رہنے، کیونکہ اٹل فیصلہ ہے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح وہ پودے، وہ نباتات جب پانی نہ ملے چورا چورا ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی جوانی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک نہ ایک دن چاہے وہ 1000 سال عمر پالے، اسے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس دنیا کو بنانے والا بھی ہے اور اس دنیا کو ختم کرنے والا بھی۔ المال، یہ مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات اور باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں ہی، خیر بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے پاس، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہیں، عملا امید کے اعتبار سے، انجام اور اجر کے اعتبار سے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلے سورہ یونس میں بھی اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں یہ مال ہیں، اولاد ہیں، انسان کی یہ دنیاوی خواہشات، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ جس طرح وہ پودے ختم ہو جائیں گے اسی طرح انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا تو ہے ہی، لیکن والباقیات الصالحات خیر، یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں نا یہی بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی اور انسان کے لیے اجر کے اعتبار سے بھی یہی نیکیاں بہتر ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں سے بھی ثواب کے اعتبار سے یہ نیکیاں جو باقیات صالحات ہیں یہ بہت بہتر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقیات صالحات 5 کلمے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی بہت ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات باقیات صالحات ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے ایسی نیکیاں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، جیسے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، وہ نیکیاں کرتی ہے تو تب بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کو اس دعاؤں کا جو ہے اثر ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ اور رفاہ عامہ کے لیے کام کروا گئے، کہیں پر پانی کا کولر لگوا دیا یا پھر جہاں پانی کی قلت تھی وہاں پانی کا انتظام کروا دیا، کوئی بھی دینی ادارہ قائم کروا دیا، یا پھر ایسا ادارہ کہ جس سے مستحق اور غریب لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، یا پھر ایسا ادارہ کہ جس سے اسلام کی ترویج اور تبلیغ ہوتی رہے، تو یہ تمام نیکیاں جو ہیں یہ باقیات صالحات میں آتی ہیں، اور انسان کی فرض نمازیں، فرضی عبادات بھی باقیات صالحات میں آتی ہیں، کیونکہ انسان جب یہ فرضی عبادتیں تمام جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی ہیں یہ اچھے طریقے احسن انداز سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ اجر ایسا ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ کے طور پر سامنے آتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام اپنے فرائض کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام آزمائش پر جب پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان تمام نیکیوں کا جو ان کو اجر عطا فرمایا وہ کیا عطا فرمایا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سورہ ہود میں آتا ہے کہ فرشتوں نے خوشخبری دی بیٹے کی، تو وہ ہنسنے لگی یعنی شرما گئی اور کہنے لگی بھئی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، خاوند بھی بوڑھا ہے تو اب کیسے بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے کی نہیں، بیٹا ایسا جو نبی ہوگا اور پھر بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا بھی نبی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام کیا، یعنی ان کو اسحاق علیہ السلام عطا کیے جو کہ نبی بھی تھے، اور اسی طرح پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نیک برگزیدہ بندے نبی، اسی طرح یوسف علیہ السلام، یعنی یہ صدقہ جاریہ بن گیا نا ان کے لیے، اور ان کو بھی اس کا اجر ملتا رہا۔ اسی طرح انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بدلہ وہ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کرنا چاہیے، اور اگر اجر لینا ہے نا اللہ سے تو یہ شرط ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارا ہر کام ہم کام تو کرتے رہیں لیکن اس میں ریاکاری یا دنیاوی مفاد ہم شامل کر لیں تو پھر اس کام کے بدلے میں وہ ثواب اللہ تعالیٰ سے نہیں ملے گا جو اس بدلے میں ملے گا کہ جب ہم اپنے ہر کام کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں کو، وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے الارض زمین کو، بارزتاً بالکل صاف اور کھلی ہوئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کر دیں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ، ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدا، کسی ایک کو بھی،
वउरिज़ू और वो पेश किए जाएंगे अला रब्बिका आप के रब के सामने सफ़ा सफ़ बनाकर लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ जितुमूना तुम आए हो हमारे पास कमा उसी तरह कि जिस तरह ख़लक़नाकुम हमने पैदा किया था तुम्हें अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा बल्कि ज़ाम तुम तो गुमान करते थे ख्याल करते थे अन लन नजअला कि हरगिज़ नहीं हम बनाएंगे लकुम तुम्हारे लिए मौइदा कोई वादे की जगह या वादे का वक्त। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप उस दिन को याद करें, यानी उस दिन को इनके सामने बयान करें। वो दिन कौन सा? क़यामत का दिन, कि जिस दिन हम पहाड़ों को जो आज देखने में बड़े मजबूत लग रहे हैं ना, क़यामत वाले दिन बादलों की तरह उड़ने लगेंगे और फिर उड़ते उड़ते बिल्कुल रुई के गालों की तरह हो जाएंगे। जिस तरह हवा आए तो रुई उड़ती है, बिल्कुल इसी तरह ये पहाड़ जो दिखने में बड़े मजबूत हैं, ये पहाड़ इसी तरह उड़ेंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इस ज़मीन को बिल्कुल हम चटियल और साफ़ कर देंगे। आज देखें ना ज़मीन के ऊपर पहाड़ हैं और कितनी कितनी आला बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन ये सब के सब उस दिन ख़त्म हो जाएंगी और तमाम इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में भागते हुए हाज़िरी देंगे। और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब ये सफ़ दर सफ़ हमारे सामने आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि आज तुम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने तुझे पैदा किया था, यानी जब इंसान इस दुनिया में आया ना उसके पास मालो मता था, इवन के कपड़े तक नहीं थे, वो नंगा ही इस दुनिया में आया और क़यामत वाले दिन भी बग़ैर कपड़ों के होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया फरमाया कि लोग इस तरह नंगे ही मैदान महशर में आएंगे, तो फरमाती है मैंने कहा अल्लाह के नबी उस दिन तो औरतें और मर्द इकट्ठे ही होंगे और औरतें भी होंगी मर्द भी होंगे, तब भी नंगे ही आएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिन इतना सख्त होगा कि इन बातों की किसी को होश ही ना होगी, सब अपने अपने में मगन और मसरूफ़ होंगे। और वो तमाम लोग जो दुनिया में रहकर इस दिन को ठुकराते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनको कहेंगे कि बल ज़अमतुम अन लन नजअल लकुम मौइदा, तुम तो दुनिया में ये गुमान करते थे कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे की जगह, यानी इस दुनिया में तुम्हें हमने भेजा, दुनिया में तुम्हें नेमतों से नवाजा, तुम्हें दुनिया की आसाइशें और फरावानियाँ दी, तुमने हमें भूल दिया और तुम समझते थे कि कोई दिन कायम ही ना होगा। जो कुछ तुम दुनिया में जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे हो, जो भी अल्लाह की नाफरमानियाँ करो, इस पर तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं करेगा, तो ये तुम्हारी भूल थी। आज वो वादे का दिन आ गया है। ववुज़िया और रखे जाएंगे अलकिताब तमाम नामा अमाल फ़तरा, तो आप देखेंगे अलमुजरिमीना मुजरिमों को, मुशफ़िक़ीना कि वो डराने वाले होंगे, मिम्मा उससे जो कुछ फ़ीही उसमें है, वयक़ूलूना और वो कहेंगे या वैलतना हाय अफ़सोस है हम पर, कम बख्ती है हमारी, मा लिहादल किताब क्या है इस किताब को, इस नामा अमाल को, ला युगादिरु कि नहीं वो छोड़ रहा, सगीरतन कोई छोटा गुनाह छोटा अमल, वला कबीरतन और ना ही कोई बड़ा अमल, इल्ला मगर अहसाहा इसने शुमार कर रखा है इसको, ववजदू और वो पाएंगे, मा अमिलू जो उन्होंने अमल किए हैं, हाजिरन हाजिर, वला यज़लिमु और नहीं जुल्म करेगा रब्बुका आपका रब, अहदा किसी पर भी। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इस आयत में कि क़यामत वाले दिन जब नामा अमाल रखे जाएंगे तो उस दिन ये मुजरिम लोग जो अल्लाह से डरने वाले होंगे उस दिन डर रहे होंगे और कहेंगे कि हाय अफसोस है हम पर, ये नामा अमाल तो ना कोई छोटा गुनाह ना कोई छोटा अमल ना कोई बड़ा गुनाह ना कोई बड़ा अमल, कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, सब का सब इसमें महफूज है, सब का सब इसमें लिखा हुआ है। ये क्या हो गया हमारे साथ? जिस दिन को हम झुटलाते थे उस दिन तो हमारी ज़िंदगी की तमाम रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख दी गई है और तमाम की तमाम हमारी बुराइयां, तमाम की तमाम हमारे अमाल सब के सब हमारे सामने हाजिर हो गए हैं। आज तो हम बचने वाले नहीं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, उस दिन अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करेंगे, यानी किसी की ज़्यादती का बदला किसी दूसरे को नहीं मिलेगा और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी की अच्छाई का बदला किसी दूसरे की अच्छाई को मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम लोग जिन्होंने दुनिया में किसी पर ज़्यादतियाँ की हैं, जुल्म किए हैं,
قیامت والے دن ان کو ان کا بدلہ ملے گا، یعنی تب تک جنتی جنت میں نہ جا پائیں گے جب تک اگر انہوں نے کوئی خطا کی ہے یا پھر کسی نے ان کے ساتھ کی ہے وہ اس کا بدلہ نہ پالے۔ اسی طرح جہنمی جہنم میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک اپنی کی ہوئی زیادتیوں کا بدلہ نہ دے جائیں۔ آج دیکھیں دنیا میں انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے، جو بڑی قوت والا طاقت والا ہے، جس کے بعد بڑا پیسہ، بڑا مال و دولت اور بڑی قوت ہے نفر کے اعتبار سے بھی، تو جب ظلم و زیادتی کرتے ہو تو ایک بے کس، مجبور، بے بس انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ بس ظلم برداشت ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آواز بلند کرتا ہے تو مارا جاتا ہے، اور اگر آواز بلند نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں، کلمہ حق کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑے اجر کی وعید سنائی ہے، بہت بڑے اجر کا فرمان سنایا ہے اس بندے کو جو ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اور ظالم کا ساتھ تو کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے سامنے ڈٹ جائیں تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ اور قیامت والے دن جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہوں گے اپنے ظلم کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، تو تب تک وہ اپنے انجام کو نہ پہنچ سکے گا جب تک اس تھپڑ کا بدلہ اس کو نہ مل جائے۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی، اس دن تو کسی کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہوگا، نہ فراوانی ہوگی، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ اور ننگے بدن جائے گا، تو وہ کیسے وہ بدلہ عطا فرمائے گا، بدلہ دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن بدلے نیکیوں سے دیے جائیں گے۔ یعنی ایسا بھی ہوگا کہ ایک انسان آئے گا، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں تو کم ہوں گی لیکن کسی انسان نے اس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہوگا، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس عبادتوں کے، حج عمرے کے، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ آ کر کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ پر فلاں وقت میں فلاں ظلم کیا، فلاں وقت میں فلاں ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی۔ ایون کہ وہ جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا اس کے پاس گناہ بچ جائیں گے، برائیاں بچ جائیں گی، کوئی نیکی بچے گی ہی نہیں۔ اور جب یہ بھی ہے کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں اس انسان کی اس ظلم کے بدلے میں دیتے ہوئے، تو پھر بھی اگر اس کے ظلم برابر نہیں ہوئے، کم نہیں، ختم نہیں ہوئے نا اس دن، تو کیا ہوگا کہ وہ انسان جو برائیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھا لیکن اس پر ظلم ہوا تھا، اس کی برائیاں، اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایون کہ اس کے پاس برائیاں ہی برائیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور اس کے پاس نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ تو اسی طرح بدلہ دیا جائے، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن تو انسان رہ گئے، اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی دوسری بکری کو سینگ مارے ہوں گے تو قیامت والے دن وہ بکری جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اور اس نے سینگ نہیں مارے، اس کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی ہر چیز اس دن اپنا اپنا بدلہ دے کر، اپنا بدلہ چکا کر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنا بدلہ لے کر ہی اپنے منزل جنت یا جہنم کو پہنچیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدروں میں جنت لکھ دیں اور دنیا میں رہ کر جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لپیٹ لیں، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔